بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کے جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 114 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، یعنی وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی میں بھلائی کیا کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی ہی ہوگی۔ اور اس عنوان کے تحت ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی جس کا نمبر ہے 221، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ واہل المنکر فی الدنیا ہم اہل المنکر فی الآخرہ، یعنی دنیا کی زندگی میں جو بھلائی کیا کرتے ہیں آخرت میں بھی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو برائی کیا کرتے ہیں آخرت میں ان کے لیے برائی ہی ہے۔ اور اس حدیث سے متعلق ناظرین کرام ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا، کوئی کار خیر انجام دے گا، تو وہ اس کا بدلہ ثواب کی صورت میں وہاں آخرت میں ضرور پائے گا، اور اسی طرح جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی آخرت میں وہاں اس کا بدلہ اور اس کی سزا اپنے سامنے پائے گا۔ اور یہ کہ یہ معروف اور اسی طرح منکر یعنی بھلائی اور برائی، اس میں سبھی کچھ شامل ہے، وہ بھلائی اور وہ برائی کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور اسی طرح وہ بھلائی اور برائی بھی شامل ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، لوگوں کے حقوق سے ہو، کہ حقوق اللہ مثلا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن ہے وغیرہ، اور حقوق العباد مثلا اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کیا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے، لیکن اکثر اہل علم کے بقول اگرچہ اس میں دونوں قسم کی بھلائی شامل ہے اور اسی طرح برائی بھی، لیکن یہاں معروف یعنی بھلائی اور اسی طرح منکر یعنی برائی سے بطور خاص وہ بھلائی اور وہ برائی مراد ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی وہ انسان جو بھلائی کیا کرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ، تو اسے بطور خاص بیان کرنا مقصود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ کس قدر عظیم انسان ہے، کہ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے رکوع و سجود اور اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہا کرو، اور مزید یہ کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، خیر بھی کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو سکے۔ تو یہاں اس آیت میں بقول اہل علم خیر کے لفظ سے یعنی خیر بھی کرتے رہا کرو، بھلائی بھی کرتے رہا کرو،
تو اس سے بطور خاص وہ خیر اور وہ بھلائی مراد ہے کہ جس کا تعلق انسانوں سے ہو، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا کرے، کیونکہ وہ خیر کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ اسی آیت میں بطور خاص اس کا تذکرہ پہلے الگ سے کر دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ لوگو تم یہ رکوع، یہ سجود اور اپنے رب کی عبادت، اس چیز کی پابندی کرو، اس چیز کا اہتمام کرو۔ تو حقوق اللہ سے متعلق یہ کام ان کا مستقل تذکرہ کیا جا چکا ہے اس آیت میں، اور اس کے بعد آگے یہ جو فرمائے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ تم خیر بھی کرتے رہو، تو اس سے بطور خاص وہ خیر مراد ہے کہ جس کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں سے ہے۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، یہاں یہ حدیث جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، کہ بھلائی کرنے والے لوگ آخرت میں قیامت کے دن بھلائی انہی کے لیے ہوگی۔ تو اس سے مراد معروف سے اور بھلائی سے بطور خاص وہ بھلائی اور وہ معروف مراد ہے کہ جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ لہذا جو کوئی یہاں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور عزت و احترام اور ایک دوسرے کی دل جوئی، خبر گیری اور ہمدردی اور مدد و اعانت یوں اس طرح اپنی زندگی بسر کیا کرتا ہے اس دنیا میں، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ جس طرح وہ یہاں لوگوں کے ساتھ معروف یعنی بھلائی کیا کرتا ہے، تو آخرت میں بھی اسے وہاں اپنے لیے معروف یعنی بھلائی ہی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام کہ دنیا میں وہ بھلائی کیا کرتا ہے، لہذا آخرت میں بھی بھلائی ہی اسے نظر آئے گی، تو وہ بھلائی وہاں آخرت میں عظیم اجر و ثواب کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مزید یہ کہ متعدد اہل علم کے بقول چونکہ قانون قدرت یہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ انسان جس طرح کا کام انجام دیا کرتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اسی شکل میں اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے جزا کا یعنی بدلے کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جیسا وہ کام کیا ہے تو بدلہ بھی اسی کام کی شکل میں اسے دیا جائے گا۔ لہذا دنیا کی زندگی میں اگر انسان دوسروں کے ساتھ معروف یعنی بھلائی کیا کرتا ہے، تو اب یہ جو قانون قدرت ہے کہ الجزاء من جنس العمل، یعنی جیسا عمل کیا ہے تو اسی شکل میں بدلہ دیا جائے گا، تو دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہا یہ انسان، تو آخرت میں جو بدلہ دیا جائے گا تو وہ اس شکل میں دیا جائے گا کہ دنیا میں یہ بھلائی کیا کرتا تھا دوسروں کے ساتھ، تو اب وہاں آخرت میں اللہ عز و جل کی طرف سے اس انسان کو اتنی حیثیت دی جائے گی اور اس قدر عظیم مقام و مرتبے سے نوازا جائے گا کہ وہاں آخرت میں بھی یہ اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھلائی کے قابل ہو سکے گا، وہاں بھی یہ دوسروں کے کام آئے گا آخرت میں، اور وہاں بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی آخرت میں قیامت کے دن ہر انسان کو اس طرح اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کیفیت میں کہ وہ اسی حالت میں ہوگا اور اسی کام میں وہ مشغول ہوگا کہ جو کام انجام دیتے ہوئے
یا جس حالت میں یا جس طور طریقے پر دنیا میں اس کی موت واقع ہوئی تھی، یہاں دنیا سے اس کی رخصتی جس حالت میں ہوئی تھی، تو وہاں دوبارہ اسے اسی حالت میں زندہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ انسان جو کہ دنیا میں اہل المعروف میں سے ہے کہ دوسروں کے ساتھ معروف یعنی بھلائی کرتا رہا زندگی بھر، اور اسی چیز کو اس نے اپنا مقصد حیات بنایا اور اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھا، تو اب آخرت میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے اسے اتنی عزت اور اتنی حیثیت دی جائے گی کہ وہاں بھی یہ دوسروں کے ساتھ بھلائی ہی کیا کرے گا۔ اب وہاں کس شکل میں یہ بھلائی کرے گا؟ تو بقول اہل علم، جیسا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ بہت سے اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ اختیار دیا جائے گا اور یہ اجازت مرحمت فرمائی جائے گی کہ وہ دوسروں کے بارے میں اللہ کے سامنے شفاعت کر سکیں، کہ جس طرح بہت سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ اور یہ کہ اصل میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے اس حوالے سے کہ یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے، وہاں قیامت میں آخرت میں کوئی کسی کے کسی کام نہیں آ سکے گا، کوئی وہاں اللہ کے سامنے کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا، ہاں مگر یہ کہ جسے خود اللہ اجازت مرحمت فرمائے اور جس کے بارے میں اللہ اجازت مرحمت فرمائے، تو وہ حضرات کے جنہیں اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی کہ تم شفاعت کرو، وہ بہت سے حضرات ہیں، مثلا ملائکہ، اللہ کے فرشتے کہ جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، انہیں اجازت دی جائے گی، وہ بھی شفاعت کریں گے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اجازت دی جائے گی، وہ بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح بہت سے اہل ایمان کو بھی اجازت دی جائے گی کہ وہ بھی وہاں اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے شفاعت کریں گے بہت سے لوگوں کی۔ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو وہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے؟ ہاں، جسے اللہ نے خود شفاعت کی اجازت دی ہو۔ تو یہ حضرات، یہ ملائکہ، یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور بہت سے اہل ایمان، جیسا کہ ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بہت سی باتیں، تو اس حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ فَيَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ قیامت کے دن ملائکہ بھی شفاعت کریں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے، اور مزید یہ کہ بہت سے اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے۔ الغرض ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ آپ نے فرمایا کہ اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، دنیا میں جو لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرتے ہیں تو آخرت میں بھی وہ بھلائی والے ہی ہوں گے، یعنی جس طرح وہ دنیا میں دوسروں کے کام آیا کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں، تو وہاں آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں اس قدر عظیم مقام و مرتبے سے نوازا جائے گا کہ وہاں بھی انہیں اجازت دی جائے گی کہ اب وہاں بھی وہ دوسروں کے کام آ سکیں، اور وہ اس شکل میں کہ اللہ کے سامنے وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے اور وہاں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بات کہ یہ جو ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ،
کہ بھلائی والے لوگ دنیا میں آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی، اور منکر یعنی برائی والے لوگ دنیا میں آخرت میں بھی ان کے لیے برائی ہی ہوگی۔ تو اس سے در حقیقت جو اصل مقصود ہے اور جو اہم ترین تعلیم اور جو سبق ہے ہمارے لیے اور جو پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں بھلائی کو اختیار کیے رکھیں، اور یہ کہ برائی سے بہر صورت ہم ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھیں۔ یہ وہ اصل سبق ہے اور اصل پیغام ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ کے لیے انسانیت کو اس حدیث کے ذریعے دیا گیا ہے، اس لیے کہ بھلائی کریں گے تو وہاں بھلائی پائیں گے انشاءاللہ، اور اگر برائی کریں گے تو خدا نخواستہ وہاں بھی برائی ہی انجام بنے گی اور مقدر بنے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اسی عنوان یعنی اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ کے تحت آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث جس کا نمبر ہے 222 یہ درج فرمائی ہے۔ فرمایا کہ عن حرملة بن عبد الله انه خرج حتى اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام یہ اس حدیث کے راوی حرملہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بار روانہ ہوئے، یعنی اپنے علاقے سے دور دراز کے کسی علاقے سے یہ روانہ ہوئے، یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 2 سال یعنی فتح مکہ کا واقعہ جب رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا، تو اس کے بعد سن 9 اور 10 ہجری یہ جو 2 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 2 سال، تو چونکہ فتح مکہ کے بعد نہایت سرعت کے ساتھ بہت وسیع پیمانے پر دین اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی تھی، اور یہ کہ لوگ فوج در فوج اب اللہ کا دین قبول کرنے لگے تھے، جیسا کہ فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ فتح مکہ کے بعد اور اللہ کی طرف سے تائید و نصرت کے نزول کے بعد لوگ اب فوج در فوج اللہ کا دین قبول کرنے لگے ہیں، تو لہذا آخری 2 سالوں کے درمیان دور دراز کے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں وفود اور یہ کہ لوگ آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، اور یہ کہ اللہ کا دین سیکھنے کی غرض سے۔ تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ حرملہ ابن عبداللہ روایت فرما رہے ہیں اور تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث اور اس میں پوشیدہ ہمارے لیے جو اہم ترین پیغام اور مبارک ترین جو تعلیمات ہیں اور اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں، یہ سب کچھ لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔